رمضان آیا چار سو اللہ 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 حسن رمضان آیا چار سو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں آپ کے میزبان محمد عبدالودود کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، چھٹا روزہ مکمل ہو چکا ہے اور 7ویں روزے کی تراویح ہم سب الحمدللہ پڑھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ناظرین محترم، حسن رمضان پاورڈ بائی خدمات الفردوس، اس کا ایک بہت ہی خوبصورت اور نہایت بہترین سیگمنٹ حسن بیان، اس کا ایک اور انیشیل راؤنڈ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد آنے والا ہے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا شاندار ہے. کیا موضوع ہے وہ ہمارے پاس لے کر آئیں گے مولانا عاصم بلال صاحب. اس سے پہلے میں آپ کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں، لیکن شعر سے پہلے میں بلا لیتا ہوں عاصم بھائی کو. پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عاصم بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو حسن بیان میں. ہمیشہ کے لیے شکریہ حضور. سر شکریہ بہت بہت. اور ناظرین محترم، جس طرح کہ ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ ہم ایسے موضوعات آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے کہ جو بیان برائے بیان، تقریر برائے تقریر نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں بہت بڑا میسج، پیغام اور بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہوگا. تو آج کے موضوع کے حوالے سے اس کی ذرا سی مناسبت سے صحیح لیکن ایک شعر علامہ کا آپ کی اجازت سے. خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو علامہ کا یہ ایک بہت ہی کیا شاندار شعر ہے اور مثالی طور پر ختم ہے. سر موضوع کی طرف جاتے ہیں. جیسا کہ عبدالودود بھائی نے بتایا کہ ہمارے موضوعات اس طرح کے ہیں کہ وہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ان میں ہمارے اسٹوڈنٹ کے پاس. ہمارا موضوع ہے آج کا، آدمی سمجھتا ہے وہ خدا سے آگے ہے. جناب بہت شاندار موضوع ہے. دیکھتے ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے، مقررین کیا بات چیت کرتے ہیں. اپنے مقررین کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے پہلے مقرر ہیں، پہلے شریک ہیں. آپ کے ساتھ اپنے مقررین کا تعارف کراتے ہیں. دوسری طرف سے کان پکڑ لیں ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ ہدایات کے مطابق بڑوں کی اپنے مقررین کا تعارف کرواتے ہیں. پہلے شریک ہیں KMC کالج کراچی سے حذیفہ ملک. دوسرے شریک ہیں جامعۃ الانور کراچی سے عبد المعیز. تیسرے شریک ہیں فضائیہ ڈگری کالج سے زورین شیخ. اور چوتھے شریک ہمارے مہمان مقرر، بہت دور سے سفر کر کے آئے ہوئے مقرر، یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی. ہمارے آج کے مقابلے میں اس موضوع پر یہ چاروں کو شرکاء گفتگو کریں گے. جناب تو بلاتے ہیں. میں اپنے پہلے شریک کو بلانا چاہوں گا KMC کالج کراچی سے حذیفہ ملک کو کہ جناب تشریف لائیں. جناب تشریف لائیے جناب حذیفہ ملک صاحب. حذیفہ ملک KMC کالج کراچی سے. جناب وقت شروع ہو رہا ہے آپ کا اب. سر صدر علی وقار، روز اول سے ہی آدمی غیر حقیقی اور غیر معنی تضاد کا شکار رہا ہے اور خود کو بلند و بالا سمجھتے ہوئے اس قدر متکبر ہو گیا ہے کہ خود کو لازوال اور ناقابل تسخیر سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حال ہی کا یہ منظر روئے زمین نے دیکھا. ایٹمی طاقت کے زوم میں اسلام دشمنی کی بنیاد پر اندھی حمایت کر کے، اسرائیل جیسے درندہ صفت ریاست کی کھلی حمایت کر کے مظلوم و بے قصور فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والا ملک امریکہ قہر الہی کا سبب بننے والی خود ساختہ آگ سے تاحال نبرد آزما نہ ہو سکا اور ایک عظیم نقصان سے دوچار ہوا اور اس کا غرور خاک میں مل گیا جو اس کو اپنی طاقت پر تھا. پر خدائے بہروبر کی طاقت کا کرشمہ دیکھ کر بھی عبرت نہیں پکڑتا، کیونکہ آدمی سمجھتا ہے وہ خدا سے آگے ہے. شاید اسی گماں میں وہ بدبخت مزید بارودی بموں کی ایک بڑی کھیپ اس قاتل کے لیے بھیج رہا ہے. صدر علی وقار، کیا آدمی یہ بھول گیا ہے تیری تدبیر سے پہلے تیری تقدیر اس خدا نے لکھ رکھی ہے. تو نہیں جانتا تو جس کام کی ابتدا کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے تیری قضا لکھ رکھی ہے. تیری نظر زمین کے چند ذروں پر، اس نے اپنی نظر سدرۃ المنتہا سے تحت الثری تک رکھی ہے. تو نے چند اینٹوں اور ستونوں کا گھر بنا رکھا ہے، اس نے بنا ستونوں کے ارض و سما بسا رکھا ہے. جناب والا، آدمی اپنی حقیقت سے ناشنا ہو کر
ऐसे ख्यालात बद का शिकार हो जाता है कि खुदाए जुलजलाल की अता करदा बसीरत को अपना कमाल समझता है कि चंद आलात की बसीरत पर खुद को खुदा से आगे समझता है, गरचे ये इल्म भी उसी की अता है। इक़रा बिस्म जिसकी इब्तदा है, सूरह रहमान जिसकी इंतहा है, ज़मीनों में छुपी हुई आसमानों में बसी हुई हर शे उस पे आया है। जनाबे वाला कि आदमी ये भूल गया है वो खुदाए अर्ज़ो समावात है, तू फ़कत एक मुश्त खाक है, वो तो खालिक अर्ज़ो समावात है, तू तो ज़र्रे कायनात है। गरचे आदमी अपनी हकीकत से नाशना होकर ऐसे ख़यालात बद का शिकार हो चुका है कि ख़ुद को खुदा से आगे समझता है। सदर आली वकार आदमी के सदर आली वकार यूं तो आदमी के शुक्रिया तकरीर मुकम्मल जी। कर लो। बहुत खूबसूरत बोला आपने, बस कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। क्या नाम बताया था आपने? हुज़ैफा मलिक। हुज़ैफा मलिक KMC भाई, कॉलेज। बहुत अच्छी शुक्रिया। तकरीर थी, बड़ा अच्छा हमारे सिलसिला। सारा दिन का रोज़ा रख रख के मुनसिफ साहब को हमारे जो है ना को पानी पहुंचा दो कोई, क्योंकि रात को तो कम से कम रोज़ा नहीं रखवा सकते, कोई पानी पहुंचा दो जो है ना इनको बहुत ज़्यादा बेचारे गला खुश्क हो गया। हालांकि बोल वो रहे हैं, असर इन पे हो रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि आज जो है ना बात करेंगे, मुकर्रिरीन करेंगे। कैसी शानदार बच्चा तकरीर कर रहा था, लेकिन बस दरमियान में आगे सुनते हैं जनाब। अगले शरीक अनवर से हमारे अगले शरीक हैं अब्दुल मुईज़। अब्दुल मुईज़ भाई माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे आज के इनिशियल में शरीक होने वाले ये दूसरे हमारे मुकर्रर हैं, और पिछले रमज़ान में ग़ालिबन ARY पे थे, ये गुज़िश्ता रमज़ान में ARY के साबका विनर हैं माशाअल्लाह। माशाअल्लाह ARY के विनर हैं और शान रमज़ान के, और अब हुस्न रमज़ान में पहुँचे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जनाब आपका टाइम शुरू हो रहा है मुईज़। अब आदमी समझता है वो खुदा से आगे है, मगर अली वकार आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो मैं भी हूँ। न मुझे इस बात का ज़ौम है कि मैं खुदा से आगे हूँ, न आपका ऐसा कोई दावा। तो फिर ये मिसरा कहने वाले को किसने इख्तियार दिया है कि वो मेरी खुदा के समझ के बारे में फ़ैसला कर सके। लेकिन अगर बात कुछ इनफरादी लोगों के तर्ज़ अमल या बयानात की हो तो याद रखिए कि कहना और समझना दो मुख्तलिफ बातें हैं। अली वकार किताबों के पन्ने बताते हैं कि खुदाई का दावेदार फ़िरौन लोगों से सजदा करवाने के बाद रात को सजदे में गिरकर यह एतराफ़ क्या करता था कि असल खुदा सिर्फ एक है। मगर हम जैसे जजमेंटल लोग न्यूटन के दुनिया के खात्मे के बारे में लिखे जाने वाले ख़त को उसकी पेशनगोई समझने के बजाय खुदाई का दावा समझ बैठे। हमने मोहम्मद अली किले के आई एम द ग्रेटेस्ट जैसे जुमलों को तकब्बुर से जोड़ते हुए ये नहीं सोचा कि वो गोरी चमड़ी वालों के दरमियान उस दौर में एक सियाह फाम मुसलमान हीरो बनना कितना कठिन था कि ताजीज़ हुनर सीखते हैं लोग जो अख्तर इतना तो संभाले हुए निकला था मैं घर से। यह कोई अजीब दावा नहीं बल्कि अख्तर उस्मान की शेरी रियाजत की दास्तान है जो इल्म और अदब में उसके मरने के बाद सुनाई जाएगी कि चंद तकरीरी मुकाबले के जीतने के बाद अगर कोई मुकर्रर अपनी फेसबुक वॉल पर यह शेर लगाता है कि नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को, तो इसका मकसद शार दर शार सुबह दर सुबह रियाजत की छोटी सी कहानी है। सो मारिए सदर अली वकार, कोई भी आदमी नहीं समझता वो खुदा से आगे है। हम आम इंसान हैं सदर अली वकार। सो हमें दुनिया को खुदा के जाविये से देखने के बजाय एक इंसान की निगाह से देखना होगा। हमें मानना होगा कि जब पिकासो ने यह कहा था कि मैं जो चाहूँ बना सकता हूँ, तो उसका मुद्दा कैनवस पर बनी हुई पेंटिंग था। हमें ये तस्लीम करना होगा कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने यह कहा था कि मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूँ, या शेक्सपियर का यह दावा था कि उसका कलम उसके ज़माने से आगे चलता है, सो उनका मतलब अपने फन में कमाल जाहिर करना था, न कि बारी ताला की सिफत आलिमुल गैब और कुन फयकून से आगे होना था। सब मानिए सदर अली वकार, जब यदि
खुदा की सिफत रहमान पे पूरा उतर कर खिदमत खल्क करता है तो वो खुदा से आगे खुद को नहीं समझता। या कोई डॉक्टर मादाम क्यूरी की सूरत कैंसर के मरीज का इलाज करके अपने हाथों में शिफा बतलाता है तो उसका मकसद वैसा मरीज तो फुवा यशफी नहीं होता। सो मानिए सदर अली वकार, कोई भी आदमी नहीं समझता वो खुदा से आगे है कि आदमी ने मेहनत से पा लिया जहां आखिर अब तो आज़म बनता है उम्र भर मुशक्कत का। लोग फिर भी कहते हैं आदमी खुदा मत बन। आदमी ने कब समझा वो खुदा से आगे है। आदमी ने कब समझा वो खुदा से आगे है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नन्ना 3 मिनट और तकरीबन 46 सेकंड में मुकम्मल की है मुआइज़ भाई ने अपनी तकरीर, और उन्होंने उधेड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग कह रहे हो कि आदमी समझता है वो खुदा, उन्होंने कहा समझते ही और नहीं। मुनफरिद जहत, क्या बात है। मुनफरिद जिहत से उन्होंने बात की है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर अगले शरीक ज़ुरैन शेख हैं हमारे अगले शरीक, और इनका ताल्लुक है फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज से। फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज से ज़ुरैन शेख साहब तशरीफ़ लाए हैं हमारे पास, और आज के इस इनिशियल राउंड के तीसरे शरीक हैं जी। हम उनको खुश आमदेद कहते हैं, और उनका मौजू भी ये है कि आदमी, अब तो मैं कहते हुए भी डर रहा हूँ कि आदमी समझता है वो खुदा से आगे। राय बदल दी है बंदे ने। राय बदल दी उन्होंने, लेकिन बहरहाल हमारा मौजू है। तो ज़ुरैन भाई प्लीज़। 14 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ टाइटैनिक समंदर में अपनी शानो शौकत से जाने के लिए तैयार था, लेकिन वहीं पे पूरी दुनिया में, यूरोप में एक अफवाह फैल गई कि ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा, ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन जनाबे सदर अली वकार, वहीं पे कुदरत आती है, वो बताती है कि आज भी आसमान में कुदरत ने लिख दिया कि आज भी कुदरत मौजूद है। जनाबे सदर अली वकार, एक मामूली सी चट्टान ने उस जहाज़ को नेस्तो नाबूद कर दिया। वो ज़मीन के तह के अंदर चला गया, उसका एक निशान भी मिलना बामुश्किल हो गया। जनाबे सदर अली वकार, आज हम थोड़ी बात आगे करते हैं। यहाँ पे इंसान समझता है कि वो खुदा से आगे है, वो कैसे मान लेता है। मिसाल दी जाती है फ़िरौन की। फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया, लेकिन वो खुदा होने के दावे करने के बाद खुद ही ख़त्म हो गया। जनाबे सदर अली वकार, यहाँ मिसाल दी जाती है नमरूद की। नमरूद ने कहा कि मैं ज़िंदगियाँ दे भी सकता हूँ, मैं मौत भी दे सकता हूँ, लेकिन एक मामूली से मच्छर से, उसके दिमाग में घुसने से वो अपनी जान गंवा बैठता है। जनाबे सदर अली वकार, यहाँ पे फिर बात की जाती है शद्दाद की। शद्दाद ने कहा कि मैंने जन्नत बनाई है, लेकिन वो अपनी जन्नत में अपना एक कदम भी नहीं रख सका। जनाबे सदर अली वकार, ये इस बात की दलील है कि आदमी खुदा से आगे नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं फॉरेनर्स की, तो वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग, जो कि आलमी तालीम रखता था, वो ये बात करता था कि मैं जो भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मुझे हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन वो अपनी ही बीमारी का इलाज ना कर सका। जनाबे सदर अली वकार, ये इस बात की दलील है कि इंसान कभी भी खुदा से आगे नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि खुदा को मानना है, हमें हमारा हक है और इस पे हम कायम रहने चाहिए। आगे बात करते हैं तो इंसान समझता है वो खुदा से आगे है। तो अगर आप खुदा से आगे हो तो अपनी मौत को रोक के दिखाओ। अगर आप मानते हो कि आप खुदा से आगे हो तो फिर आप अपनी तकदीर बता के दिखाओ। अगर आप मानते हो कि मैं खुदा से आगे हूं तो फिर आप ये बताओ कि मेरे आगे क्या होने वाला है, मेरा अगला लम्हा कैसा गुजरने वाला है। अगर वाकई इंसान सब कुछ जानता है तो खुदा तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए था। जनाबे सदर अली वकार, ये इस बात की दलील है कि इंसान का ख्याल कुछ हो सकता है लेकिन वो हकीकत नहीं है। यहाँ पे हमें चाहिए कि खुदा को माने, उस खुदाए लम यज़ल को माने। और जनाब सदर अली वकार, आखिरी में ये कहना चाहूँगा, न कुछ था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको मेरे होने ने, न मैं होता तो खुदा होता। बहुत शुक्रिया। हमारे ज़ुरैन शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और तकरीबन 3 मिनट, पूरे 3 मिनट की गुफ्तगू इन्होंने की है। और बहरहाल थोड़ा सा राय दोबारा वापस आ गई है। हाँ जी, राय वापस आ गई है दोबारा। नहीं वापस नहीं आई, कॉम्बिनेशन था तकरीर में। अच्छा, इन्होंने एक होता है तकरीर बिल्कुल याद करके उसको दोहरा देना, बिल्कुल।
اچھا انہوں نے اس کا مکس سا تھوڑا سا کیا ہے، یعنی تقریر یاد بھی کی ہوئی تھی اور بیچ میں تھوڑا سا اس کو ہاں یہ ٹچ بھی تھا کہ فی البدی تھوڑا سا اس طرف چلتے ہیں، آ جائیں تھوڑا سا تو تھوڑا ایک نیا پندہ بہرحال. لیکن اور دوسری بات مجھے ایک چیز آپ لوگوں سے پوچھنی ہے کہ یہ جو مجھے لگتا ہے جناب صدر عالی وقار یا تو جناب صدر ہوتا ہے یا صدر عالی وقار، یہ ترکیب کے لحاظ سے تو 4 مضافے لے آئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگ بولتے ہیں نارملی عمومی طور پہ اصطلاح میں جناب صدر یا صدر علی وقار. ہاں تو وہ ذرا تھوڑا تکلف محسوس. اصل آپ کو زیادہ عزت دے رہے تھے جناب صدر علی وقار. نہیں یہ آپ اور کے لیے تھا. اب وہ کہیں گے کہ اور مجھے راس نہیں آ رہی ہیں. نہیں میں صرف ہم ایسا نہیں کہہ رہے، آپ خود سے کیوں تصور کر لیتے ہیں. نہیں جو بولنے والے ہیں بولنے والے. چلے جناب آپ کے لیے تو صدر علی وقار ان کے لیے تھا، بانٹ لیں. سر سوری میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے یا نہیں. اب ساتھ صدر علی وقار بھی کہہ دیا، جج بھی ہو. میں نے پہلی دفعہ سر ہاں میں پہلی دفعہ یہ سنا تو میں نے کہا آپ سے کنفرم کروں. ٹھیک ہے سر، اوکے بالکل صحیح. آگے اپنے مہمان مقرر کو دعوت دیں گے، خوش آمدید کہیں گے. یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی. مبارک بھائی تشریف لائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا، اتنا سفر کر کے آپ پہنچے ہیں یہاں پہ. کیسا رہا اور سفر آپ کا؟ کیسا ہوا آپ کا سفر؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. رات کو جو ہے نا یہاں آج کل جامع مسجد میں جو ہمارے مہمان مقرر آ رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تیاریوں کی، لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کس کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ فضاؤں میں گونج رہی ہوتی ہے آوازیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ خیر. پلیز سر آپ کا موضوع بھی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے وہ خدا سے آگے، اور آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب. کتنے افسوس کی بات ہے صدر علی وقار کہ اقبال نے ابلیس پر دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے کا الزام لگایا اور ہم نے سچ مان لیا. اس نے قصہ آدم کی رنگینی کو شیطان کے انکار کی معراج کہا اور ہم ایمان لے آئے. سو ہمارے ماتھوں پر ابلیس کی معصومیت کا کلنک ہے صدر علی وقار، کیونکہ سچ اور جھوٹ کی تفریق کرتی سفید لکیر پر ہم آدم زادوں نے اپنے انکار کے وہ سیاہ دھبے دیکھے ہی نہیں جو ہمیں ایک بڑے خدا سے دور ان 4000 خداؤں تک لے آتے ہیں جو ہم نظریہ ضرورت کے تحت ایجاد کرتے ہیں، اور یوں شیطان کی نامکمل نا کو ہم زمین والے ایک مکمل انکار بنا لیتے ہیں. وجود چراغ سے خدا کی بنائی رات کی تاریکی کاٹنے کا سفر آج مصنوعی ذہانت کے پتلوں تک آن پہنچا ہے، اور تسخیر کائنات کے اس سفر میں ہر نئے موڑ پر انسان خود ایک خدا بنتا چلا جا رہا ہے. مگر سچ تو یہ ہے ذی وقار کہ انسان خدائیت کے اعترافات ہی سے ناآشنا ہے. خدائیت کا پہلا اعتراف عدل و انصاف ہے صدر علی وقار، اور ہم انسان جنہیں اپنے تسخیر کائنات کے سفر پر مان ہے، ہمارا انصاف دیکھیے کہ ہماری پہلی دنیا کی ترقی اور اصلاحات سے ہونے والی ماحولیاتی، سماجی اور معاشی تبدیلیوں کا خمیازہ تیسری دنیا کے دہقانوں کو اٹھانا پڑتا ہے. خدائیت کا دوسرا اعتراف زمین و آسمان آشکار کر کے آدم کو خدا کے قریب تر کرنا ہے، اور ہم ہیں کہ خدائیت کو قریب کرنے کے لیے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. خدائیت کا تیسرا اعتراف عقل کے ذریعے انسانیت کو ذات الہی کا تابع کرنا ہے، مگر ہم اسی عقل و خرد پر سیل لگاتے ہیں اور اپنی جہالت کو دین الہی کا منبع کہہ کر خود کو خدا کا خلیفہ پکارتے ہیں. خدائیت کا چوتھا اعتراف قبولیت ہے ذی وقار، اور ہم زمینی خداؤں کا معیار قبولیت تو دیکھیے کہ ہم زمین پر اگے اناج کی تقسیم سے لے کر رہین کعبہ میں بلند ہوتی اذان تک، اور تعلیم و تعلم کے میدان میں مدرسے اور کالج کی تفریق سے لے کر ہر ایک اس بات تک جہاں خدا کی پہنچ ہے،
ہم زمینی خدا فقط اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں. سو یہ صدائے بازگشت کہ ہم 4000 خداؤں کے خالق اس الوہی ہستی سے اتنا ہی دور ہیں جتنی کہ الوہیت خود سے دور ہوا کرتی ہے. کہ صدر علی وقار مختصر سی مہلت کو دائمی تصور کر آدمی سمجھتا ہے وہ خدا سے آگے ہے. آدمی سمجھتا ہے وہ خدا سے آگے ہے. شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ. 3 منٹ اور 46 سیکنڈ میں مکمل کی اپنی گفتگو ہمارے مہمان مقرر جو کوٹلی آزاد کشمیر سے تشریف لائے تھے، اور آج کے ہمارے چاروں مقررین نے اپنی گفتگو اپنی حاضری مکمل کر لی ہے اس سیگمنٹ میں. اور ناظرین محترم، عقل اور عقل کی بنیاد پر جس کو یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت عقل ہے، میری فکر بڑی وسیع ہے، میں بڑا وسیع و نظر انسان ہوں، تو وہی پھر بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہے. کبھی کبھی اس طرح کی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ وہ جامعہ کے کلیت الشریعہ کے فاضل ہیں، ڈاکٹر ہیں اور بڑے اچھے شاعر ہیں. آپ جانتے ہیں عمار یونس صاحب. جی، شعر ہے ان کا کہ وہ اپنے تخیل میں خدا مار چکا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نقشے تھا خدا ہے. واہ کیا بات ہے. بہت شکریہ. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جامعۃ الرشید کا ایک سلوگن ہے، اور یہ سب سے خوبصورت، اس میں پورا ایک پیغام ہے کہ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، کتنا ہی خوبصورت مکمل بات ہے، ضابطہ ہے پورا. ٹھیک ہے، آپ جتنے بھی صاحب عقل ہیں، صاحب فراست ہیں، اگر آپ کی عقل، آپ کی خرد، آپ کی فکر، آپ کی سوچ وہ وہی کتابیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو جامعۃ الرشید کی بات آئی ہے تو جامعۃ الرشید کے نظام تعلیم کو آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے. ہم یہاں پہ اسکرین پر رابطہ نمبرز آپ کے سامنے ہیں. آپ اگر جامعہ الرشید کے نظام تعلیم کو سمجھتے ہیں تو یہ بات آپ جانتے ہیں کہ وہ نظام تعلیم ہے الحمدللہ جس کے ثمرات اس مختصر سے عرصے میں صرف 2 دہائیوں میں اس ملک نے دیکھے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے. یہ جو ایک سیگمنٹ ہمارا ہو رہا ہے، یہاں جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو ایک مجلس یہاں پہ سجی ہوئی ہے، نئی چیزیں الحمدللہ، تو یہ اسی نظام تعلیم کا سرچشمہ اور اسی کا فیض ہے. تو میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ، صدقات اور جو بھی آپ خیرات عطیات کرتے ہیں ان میں آپ جامعۃ الرشید کو ضرور یاد رکھیں. رابطہ نمبر اسکرین پہ ہیں، اکاؤنٹ ڈیٹیل اسکرین پہ ہیں، QR کوڈ یہاں پہ دیا گیا ہے، اسکین کریں گے تو سارے گیٹ ویز تک، تمام ڈیٹیلز تک آپ ایک کلک میں پہنچیں گے، اور ادھر جا کے اپنا کنٹریبیوشن یقینی بنائیے. انشاءاللہ آپ اس نظام تعلیم کے بہت بڑے سپورٹر ہوں گے اگر آپ کسی بھی طرح، یعنی دعا کے ساتھ، دوا کے ساتھ. اور دعا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے شریعت کے ہمارے کانسیپٹ میں جب تک صاحب حیثیت دعا کے ساتھ دوا نہ کرے، اور یہی ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے، یہی سنت سے ثابت ہے. تو سکی دعائیں نہیں بلکہ دعا دے نال دوا بھی. اوکے، تو رزلٹ ہمارا تیار آلموسٹ ہو گیا ہے. میں کتنا کھینچوں میں کتنی اور بات کروں. ناظرین محترم، یہ صرف باتیں آپ سے جو میں کرتا ہوں، یہ رزلٹ ہمارا ابھی منصفین کرام تیار کر رہے ہیں، اور اس دوران آپ کو مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارا اس کے بعد والا جو سیگمنٹ ہے حسن علم کا، بہت ہی شاندار اور بہت ہی بہترین ہمارے پاس کوئزز پورے ملک سے مہمان، کراچی کے ساتھی، دیگر شہروں سے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ ہر روز کوئز کا جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلے سے زیادہ وہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے ہی ہم اس سیگمنٹ سے آپ سے اجازت لیں گے اور مختصر سے ایک وقفہ، اور اس کے بعد ہم حسن علم میں آپ سے ملاقات کر رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. تو رزلٹ فائنلی تیار ہو گیا ہے، اور ہمارے منصف صاحب جو ہیں، منصف اول، وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. مائک انہوں نے اٹھایا تو پلیز آپ بتائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں سر. جی وزد بھائی بہت شکریہ. میں اس پہ بات کرتا کیونکہ ہمارا یہ موضوع تھوڑا سا فلسفیانہ تھا. آدمی سمجھتا ہے وہ خدا سے آگے ہے، اور بیسیکلی وہ جو تھیوری تھی وہ وہی نقشے کی تھیوری پہ بیسڈ یہ موضوع تھا، وہ جس کا عمار یونس بھائی کے شعر میں تذکرہ بھی آ گیا. تو اس پہ یعنی یا تو وہ تھیوری رد ہونی تھی، اور یا تو جو ہے نا وہ تھیوری جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہونی تھی. تو دونوں طریقے سے جو ہے موضوع کو لے کے چلا جا سکتا تھا. تو ہمارے ایک اسپیکر نے بالکل جو ہے اس موضوع کے مخالف بولا، اور ڈیکلیمیشن میں اوپن الاؤ ہوتا ہے کہ آپ اس کے موضوع کے فیور میں جائیں یا اگینسٹ میں جائیں، لیکن بہت اچھے طریقے سے ٹیکنیکل ساری چیزوں کو کور کرتے ہوئے، ریلیٹ کرتے ہوئے کنکلیوڈ کیا. تو بہت اچھا جو ہے نا وہ امپیکٹ آیا اس اسپیکر کا. ایک اور اسپیکر تھے، انہوں نے مطلب
اعتراف کی ایک انہوں نے ایک ریٹ لگائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کانٹینٹ لکھ رہے ہیں تو آپ کے کانٹینٹ میں ہر پچھلی دلیل کی اگلے دلیل سے ریلیونسی ضروری ہے, تعلق ہونا چاہیے دونوں کا, اور پھر ان تمام دلائل کا مجموعی طور پر موضوع سے تعلق بھی ضروری ہے. اگر آپ کی دلیل کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کے دلائل کا آپس میں بھی کوئی ربط نہیں ہے, اور پھر آپ کے تلفظ کی بے شمار غلطیاں ہیں, تو ان تمام چیزوں کو لے کر ہو سکتا ہے کہ آپ پہلا راؤنڈ کوالیفائی کر جائیں, لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ آپ اگلے راؤنڈز میں پھر آپ جو ہے نا اچھے اسپیکرز کے درمیان ٹکیں, جاری رکھ سکیں. تو یہ تو ایک وہ ہو گیا, معجزہ ہو گیا کہ ہمارے پہلے اسپیکر بھول گئے جی, تو ورنہ ہو سکتا تھا کہ ریزلٹس کچھ چینج ہوتے ہیں. یعنی کہ خاص طور پر یہ چیز کہ آپ دیکھیں, پہلے بھی بتایا کہ اسٹیج پہ آ جائیں سب چاروں حضرات. مواد تقریر لکھتے ہوئے کانٹینٹ کے نمبر جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں. شروع میں انہوں نے محمد بھائی نے بتائی کہ ہاف کی بات ہوتی ہے, تو اس چیز میں آپ کو خاص طور پر مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا مواد مربوط رہنا چاہیے آپس میں بھی, اور اس کا موضوع کے ساتھ بھی تعلق اس کا ویسے مضبوط قائم رہے. حضرت کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ. کھڑے ہوں جی. تو آپ حضرات سن رہے ہیں, گفتگو سنی آپ نے منصفین کی, محمد بھائی کی. سیف بھائی آپ کچھ کہیں گے پلیز, آپ کے آبزرویشن. جو ہمارے دوسرے مقرر تھے, پہلے تو بیچارے بھول گئے, دوسرے مقرر نے آگے بالکل ہی نقشہ ہی بدل دیا, یعنی کہ وہ چیز بالکل الٹ کر دی, اور وہ بہت منفرد جہت تھی, اس پر ان کو بہت داد. اور وہ جو تیسرے مقرر تھے ان کا تھوڑا جو انداز تھا وہ ڈیبیٹ والا تھا, یعنی کہ اگرچہ یعنی ڈیکلیمیشن پراپر ہم نے یہاں پہ یہ نہیں کہ تقریر یا ڈیکلیمیشن, لیکن انداز بالکل ڈیبیٹ والا تھا. ان کے دلائل بھی بہت اچھے تھے ڈیبیٹ کے تھرو, لیکن چونکہ بات ڈیکلیمیشن یا تقریر کی ہو رہی ہے. اور جو چوتھے ہمارے بھائی تھے, جیسا کہ وفا بھائی نے بھی کہا, محمد بن فیصل نے, کانٹینٹ ان مینیج تھا, یعنی کہ ہمیں خود اس کو کیچ کرنے میں یہ کون سی بات کو لینا اور کون سی کو چھوڑنا, ایک دلیل آ رہی ہے ہم اس کو سن رہے ہیں, اگلی دلیل آ رہی ہے ہم اس کو جوڑنے میں, ان ساری چیزوں میں. لیکن ٹھیک ہے, نتائج بھائی آزاد کشمیر والے بھائی, تو پلیز آئندہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو ہمارے آج کے پہلی پوزیشن ہمارے جس پارٹیسپینٹ کی ہے, ان کا نام ہے عبد المعیز بھائی, آف کورس جامعۃ الانور سے. اور عبد المعیز بھائی بہت مبارک ہو آپ کو. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے, خطرناک لگ رہے ہیں, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کروں, چھوٹی سی. دیکھیں آپ بہت اچھا بولتے ہیں, نو ڈاؤٹ, اور ظاہر ہے کہ بڑے پلیٹ فارم کے ونر ہیں آپ, پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا چونکہ گلا اور آپ کی جو وہ پیس ہوتی ہے نا, وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے بیچ, آپ بہت تیز بول رہے ہوتے ہیں. اس کو تھوڑا سا, ہاں میں نے اس چیز لکھی ہوئی اپنی غلطی میں کہ گلا پھٹ گیا تھا, اس کا تھوڑا سا آپ اس کو بیلنس کریں, بیکاز کہ دیکھیں آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں, آپ کا مواد آؤٹ اسٹینڈنگ, آپ موضوع کو ایک نئی جہت دے سکتے ہو, آپ مقابلے کا رخ بدل سکتے ہو ماشاء اللہ. بٹ ایک صرف ایک گلے کے حساب سے ایڈوائز کہ اگر آپ تھوڑا, اچھا مجھے بہت ساری دفعہ منصفین کرام, مجھے بہت ساری دفعہ سمجھنے میں بہت دقت ہوئی ان کی کیا بول رہے ہیں, مطلب سچ میں وہ کلیئرٹی نہیں تھی اس میں. تو بس یہ ریکویسٹ ہے ہاں انشاءاللہ. ونر آپ ہیں بہرحال. ہاں ونر آپ ہیں, بہت شکریہ. اور دوسری پوزیشن ہماری باوجود تمام چیزوں کے یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے مبارک علی صاحب پلیز تشریف لائیں گے. اور مسکرا لیں جی ہمارے مہمان یہاں پہ مقرر, بہت شکریہ. آپ حضرات سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کوارٹر فائنلز میں, اور باقی جو حضرات ہیں دو, ان کے ساتھ جائیں گے ہمارے الفردوس کے یہ گفٹ ہیمپرز. تو پلیز سر آپ کے لیے بہت زبردست, آپ نے ان کی گفتگو بہت اچھی شروع ہوئی, مجھے بہت لطف آیا, پر ظاہر ہے وہ پلیز سر آپ کے لیے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آگے, اگلے راؤنڈز میں تو نہیں, لیکن جو آگے ہمارے مقابلے ہوں گے ان میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین محترم, آپ سے ملاقات تو ابھی ہوگی نا, تھوڑی دیر کے بعد. حسن علم سر, حسن علم میں, اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خیال رکھیں. چھا گئی علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد کا دل پہ اثر ہو گیا. رمضان آیا چار سو, اللہ اللہ اللہ, حسن رمضان آیا چار سو.